बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जिसके बहुत चर्चे दिखाई दे रही हैं, और वो वीडियो बयान जिसमें वो ये बता रही हैं कि जनरल बाजवा को कॉल्स आ रही थी और वो जब इमरान खान मदीना मुनव्वरा गए तो वहां से नंगे पांव आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आनी शुरू हो गई और सऊदी अरब ने कहा कि आप ये किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। फिर वो कह रही हैं वो जिस तरह बाजवा साहब के ऊपर वो पूरे इल्जामात और इल्जामात की एक पटारी, और मैं कहता हूं कि बुशरा बीबी जो है उनको तो वैसे पाकिस्तान के किसी ड्रामा सीरियल में काम करना चाहिए, क्योंकि वो ड्रामा आर्टिस्ट भी बन सकती हैं। वो बहुत अच्छी जो है वो स्टोरी, आप देखें उन्होंने कहानी कितने अच्छे तरीके से बनाई, उन्होंने स्टोरी किस तरह से मेक की, स्टोरी मेकिंग में भी उनका एक बहुत अच्छा रोल है। तो कुछ लोगों को चाहिए कि जो ड्रामास के जो स्क्रिप्ट होते हैं उसमें बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर नौकरी दी जाए, बुशरा बीबी को ये टास्क दिया जाए कि जिस तरह उन्होंने कहानी बनाई है, आप यकीन करें कि मैं इसको जब मैंने सुना तो मैं यकीन करें कि मैं आई वॉज गेटिंग शॉक्ड, मैं हैरान हो गया था कि ये कहानी कहाँ बैठकर बनाई गई। और जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी शोहरत के हवाले से अगर बात की जाए तो आप किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और सबसे पहला जो इल्ज़ाम था वो यही था ना कि इमरान खान को लाने में, इक़्तिदार में लाने में, वज़ारत उज़्मा पर मुसल्लत करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और नवाज शरीफ जब नाहल हुए थे तो वो सबको पता है वो कहानी किसने चलाई थी, जनरल कमर जावेद बाजवा क्या कर रहे थे, फैज़ हमीद क्या कर रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा क्या प्लानिंग्स कर रहे थे, किस तरह वो इमरान खान को तैयार कर रहे थे, किस तरह उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को उम्मीदवार के तौर पर तैयार किया। फिर उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपको याद होगा कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद मैतला, उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से, उस वक्त वो रिटायर हो गए थे, तो उस वक्त उस इंटरव्यू के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये इंकशाफ किया, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान तो हमारा डमी था, इमरान खान तो मुझे बिग बॉस कहा करता था और जो भी चीज़ की अप्रूवल चाहिए होती थी वो मुझसे पूछ के करता था, तो इमरान खान साहब के पास तो सर कोई पावर नहीं थी। और ये बात जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शाहिद नातला को इंटरव्यू के दौरान कही, तो अब ये बात की तस्दीक, मोहरे तस्दीक साबित हो गई है बुशरा बीबी के इन इल्जामात से कि इमरान खान वाकई में कठपुतली थे, इमरान खान वाकई में डमी थे, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आज़म तो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। बुशरा बीबी दरअसल साबित ये करना चाह रही हैं कि इमरान खान तो वो बिल्कुल जो है वो समझ लें कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। बुशरा बीबी ये बताना चाह रही हैं कि इमरान खान जो है वो तो बेख्तियार वज़ीर आज़म थे, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं था। अच्छा, अब जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात की जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी और ख़ानदानी ज़राए से तो तरदीद हो गई है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कसम भी खा ली है, और जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं दी न्यूज़ के और जंग और जियो न्यूज़ के, अंसार अब्बासी जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो असल स्टोरी है वो क्या, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बुशरा बीबी के इल्ज़ामात के ऊपर बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी के इल्ज़ाम पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का पीटीआई के बानी इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम पर मौक़िफ़ सामने आया, वो मौक़िफ़ मैं बाद में रखूंगा। बुशरा बीबी ने अपना वो जो वीडियो बयान जारी किया है, जिस वीडियो बयान में वो ये बता रही हैं और वो जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर बराह रास्त अटैक कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बराह रास्त अटैक कर रही हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, उनकी शोहरत के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन किसी शख्स को
اس طرح سے بدنام کرنا یا اس کے خلاف اس طرح کا گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا رچانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شرمناک طرز عمل ہے۔ اور بشرا بی بی جو یہ باتیں کر رہی ہیں، اب تو سوال یہ اٹھے گا کہ بشرا بی بی آج کیوں بولی؟ آج کیوں بولی؟ وہ پہلے بولتی نا، وہ پہلے یہ بات کرتی کہ جی عمران خان کے ساتھ یہ ہوا اور عمران خان کے خلاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کیا اور سعودی عرب نے یہ بات کی۔ اٹ مینس کہ وہ سعودی عرب کو اور پاکستان کو ان کے آپس کے جو ریلیشنز ہیں، انٹرنل ریلیشنز، اس کو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں، اس کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں۔ اٹ مینس بات تو اصل یہ ہے نا کہ بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ خراب ہوں، اس لیے شاید وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، یا وہ اس کانٹیکس میں دے رہی ہیں کہ عمران خان واقعی میں ڈمی تھے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پاکستان کے جو سعودیہ کے ساتھ معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور سے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کو جلا وطن ہونا پڑا، پرویز مشرف اقتدار پر قابض ہوئے، تب سے پاکستان کے جو سعودیہ کے ساتھ حالات ہیں، پاکستان کے جو سعودیہ کے ساتھ ایک گڈ ریلیشن شپ ہے، ایک کوارڈینیشن ہے، ورکنگ کوارڈینیشن ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ بشرا بی بی نے جی اپنے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ عمران خان مدینہ منورہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو قمر جاوید باجوہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کو کالز آنا شروع ہو گئیں، مطلب اب تو ان کو سابق ہی کہیں گے نا۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ بشرا بی بی کے مطابق باجوہ کو کہا گیا کہ ہم ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے جو بشرا بی بی لگا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کے مطابق باجوہ کو کہا گیا کہ ہم ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے، کہا گیا کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ باجوہ کے قریبی ذرائع نے بشرا بی بی کے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں سینئر صحافی انصار عباسی، یہ آپ سن بھی لیے گا، یہ انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کا جیو نیوز کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ آپ شاہزیب لکھیں گے، آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے تو آپ کو انصار عباسی صاحب کا انالیسس جو ہے وہ اس کی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، پھر آپ سن سکتے ہیں اس میں انصار عباسی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے بتایا کہ انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کی بات بالکل جھوٹ ہے۔ انصار عباسی صاحب کے مطابق قمر باجوہ کے ذرائع نے بتایا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ جا کر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کی جانب سے جو بات کی گئی وہ بالکل جھوٹ ہے۔ دورے کے بعد ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئیں، بشرا بی بی نے جھوٹی بات کی ہے۔ انصار عباسی کے مطابق پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی پریشان ہے کہ بشرا بی بی نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی پریشان ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے سب کچھ کرنے کے بعد پانی پھیر دیا، امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ایک سراسر جھوٹ اور ایک سراسر من گھڑت کہانی لگتی ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہانی کہیں بیٹھ کر بنائی گئی ہے۔ اب یہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ان کا خاتمہ یقینی ہو گیا، اور یہ لکھ لیں اس غریب کی، اس فقیر کی، اس درویش کی یہ بات لکھ لیں کہ خان صاحب کی سیاست کے اوپر ریڈ کراس جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ آج سے یا جس دن سے یہ بشرا بی بی نے آڈیو جاری کی یا جس دن بھی بنائی ہو، میں تو نہیں جانتا کب بنائی یہ کہانی، ظاہری بات ہے سٹوری ٹیلر تو ہیں بشرا بی بی، اور اتنی انٹرسٹنگ سٹوری انہوں نے بنائی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو کس طرح سے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے، میلائن کرنے کے لیے جو انہوں نے من گھڑت پروپیگنڈا رچایا ہے، اس کی پٹاری کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا اس کی حقیقت کا، اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ بشرا بی بی نے یہ کہانی کسی اچھے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، اور جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ ڈرامے کا سکرپٹ لکھا جاتا ہے،
ایک ڈرامہ ہوتا ہے, اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے کہ جی ہاں بھائی یہ بندہ ویلن ہوگا, یہ بندہ ہیرو ہوگا, یہ بندہ جو ہے وہ دادا ہوگا, یہ بندہ نانا ہوگا, یہ چاچا ہوگا, یہ ماما ہوگا. تو اسی طرح بشریٰ بی بی نے بھی یہ کہانی بہت اچھے طریقے سے گھڑی اور بنائی ہے. میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا سخت ناقد ہوں, بہت سی چیزوں میں ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 2018 کے الیکشنز کے مینڈیٹ کے حوالے سے وہ خود اپنی ذات سے متعلق بھی جواب نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن جس طرح چوری ہوا, جس طرح اس کے نتائج کو چوری کیا گیا, جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا, اور پھر وہ الزامات تھے نا کہ عمران خان کو لانے میں بھی جنرل باجوہ نے خود تسلیم کیا شاہد ناتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ بھائی ہم ہی لے کے آئے تھے, ہم ہی لائے تھے, ہم نہیں بکتا تھا. اور پھر وہی سسٹم عمران خان صاحب والا وہ باجوہ کے خلاف ہو گیا. تو باجوہ صاحب جو ہیں سر, ان کو تو دن میں تارے دکھائے گئے, کیونکہ پہلے وہ لوگوں کو دن میں تارے دکھاتے تھے, اور جس طرح الیکٹیبلز توڑے جاتے تھے, جس طرح لوگوں کو توڑا جاتا تھا. شاہد ناتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں, بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے تھے, اور وہ لوگ بھی آتے تھے, وہ میڈیا کے وہ لوگ بھی, وہ صحافی بھی آتے تھے جو باجوہ صاحب سے ڈائریکشنز لیتے تھے. وہ آج کل بیٹھے ہیں بیرون ملک, بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ باجوہ صاحب نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ آتے تھے تو ہم ان کو کہانیاں بنا کر دیتے تھے کہ رات کو ٹی وی چینلز کے اوپر ٹاک شوز کے اندر یہ چلانا ہے. تو سر وہ شعر ہے نا کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے, آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. عمران خان کا خاتمہ یقینی ہے, نوشتہ دیوار ہے. بشریٰ بی بی نے عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا. پی ٹی آئی کا پروگرام تو بڑھ گیا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.